رجب بٹ نے ایک نماز کے دوران ایک ویڈیو بنائی جو اس پہ کافی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہائی کورٹ کے ایک سینئر وکیل میاں بلال صاحب نے ایک درخواست دے دی، معافی نہیں مانگے گا تو قانونی کارروائی ہوگی۔ مذہب کی، اسلام کی نماز کی توہین کرتا ہے تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ آواز اٹھائیں۔ رجب بٹ تھانہ آنے سے انکاری ہوا، میرے آنکھوں کے سامنے جب ویڈیو آئی میں نے تبھی آواز اٹھانی تھی۔ 9 کالر آئی ڈی سے بڑی کالز ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں ہیں، پہلے کروڑوں روپے کی آفر آتی رہی ہے، پھر اب تھریٹس کالز آتی رہی ہیں، لیکن میں نے کبھی اپنے ایمان کو، اپنے کردار کو بیچا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں لاہور سے ثاقب سلیم بٹ۔ ناظرین، کچھ روز قبل فیمس یوٹیوبر رجب بٹ نے ایک نماز کے دوران ایک ویڈیو بنائی جو اس پہ کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور اس پر ہائی کورٹ کے ایک سینئر وکیل میاں بلال صاحب نے ایک درخواست دے دی۔ اب رجب بٹ نے معافی مانگ لی ہے، اور انہوں نے درخواست میں یہی کہا گیا تھا کہ معافی نہیں مانگے گا تو قانونی کارروائی ہوگی۔ اب ہم سینئر وکیل میاں بلال صاحب کے پاس موجود ہیں، اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ رجب بٹ نے معافی تو مانگی، اب یہ کیا لائے عمل ہوگا؟ یہ میاں صاحب پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے درخواست دی، درخواست دینے کی وجوہات کیا؟ دیکھیں، جب بھی کوئی شخص کسی نعوذ باللہ مذہب کی، اسلام کی نماز کی توہین کرتا ہے تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ آواز اٹھائیں، اس پہ خاموش نہ بیٹھیں۔ اگر آپ کے اندر آپ کا ایمان زندہ ہے، اگر آپ کے اندر غیرت ہے۔ ہم نے وہی مظاہرہ کیا، میں نے تھانہ مزنگ میں ایک اپلیکیشن گزاری، اور جس تفتیشی افسر کو وہ اپلیکیشن مارک ہوئی اس نے رجب بٹ کو بھی کال کی، ہم نے اپنا موقع وہاں پہ ریکارڈ کروایا، ایز اے ایویڈنس وہ ویڈیو پیش کی۔ ویڈیو پیش کرنے کے بعد جب وہ رجب بٹ تھانہ آنے سے انکاری ہوا، تب ہم نے ہفتے کو یہ اپلیکیشن دی تھی، منڈے والے دن سیشن کورٹ میں 22 سے 22 کی پٹیشن دائر کر دی۔ پٹیشن دائر کرنے کے بعد بدقسمتی چھٹیاں آ گئیں، لیکن میں نے جب یہ ویڈیوز اپلوڈ کی، رجب بٹ کو پیغام بھجوائے تھرو سوشل میڈیا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ کو قوم سے، مسلمان بھائیوں سے، مسلمان کمیونٹی سے معافی مانگنی چاہیے، تو اس کے فینس کہہ رہے تھے یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ اس طرح کی بڑی ویڈیوز ہے، آپ کو 1.5 سال بعد یاد ہے۔ دیکھیں، میرے آنکھوں کے سامنے جب ویڈیو آئی میں نے تبھی آواز اٹھانی تھی۔ اگر میری آنکھوں کے سامنے یہ 1.5 سال پہلے ویڈیو آتی میں نے تب بھی آواز اٹھانی تھی۔ میں نے آواز اٹھائی، اور بہت سے علماء کرام میرے ساتھ رابطے میں تھے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ کوئی انتشار نہ پھیل جائے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، مذہبی کو مسئلہ نہ بن جائے، تو میں نے رجب بٹ کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ میں نے کہا چلو، ہم نے اپنے اندر عاجزی رکھی، ہم نے کہا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یہاں پر آ کے معافی مانگے، وہ ایک چھوٹا سا کلپ جاری کرے اور لوگ مسلمان بھائیوں سے معافی مانگ لے، کیونکہ سب مسلمان بھائیوں کی دل آزادی تھی۔ اس نے وہی کیا، اس پر وہ ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس نے اپنی غلطی کو اعتراف۔ دیکھیں، غلطی ماننے سے انسان بڑا ہو جاتا ہے، اس کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، ہمیشہ جھکے درخت کو پھل لگتا ہے، اور وہی ہوا۔ معافی تو اس نے مانگ دی، آپ کیا کریں گے؟ درخواست جو آپ نے تھانہ مزنگ میں جمع کروائی، وہ ہم اپلیکیشن وڈرا کریں گے، 22 سے 22 کی جو پٹیشن ہے وہ بھی وڈرا کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو مجھے تھریٹس کال تھی 25 ڈی کے لیے، میں FIR کے لیے جا رہا تھا، وہ بھی ہم وڈرا کر لیں گے۔ باقی کوئی ہمارے ساتھ آئے گا ذاتیات پہ تو ہم نبڑ لیں گے اس کے ساتھ۔ تھریٹس کال کس کی طرف سے تھی؟ 9 کالر آئی ڈی سے بڑی کالز ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں ہیں، پہلے کروڑوں روپے کی آفر آتی رہی ہے، پھر اب تھریٹس کالز آتی رہی ہیں، لیکن میں نے کبھی اپنے ایمان کو، اپنے کردار کو بیچا نہیں۔ کروڑوں روپے کی آفر دینے والے جان کی دھمکیاں نہیں دیں گے، جو جان سے مارنے کی دھمکی دے گا وہ کروڑوں کی آفر نہیں دے گا۔ پیسوں کی آفر کس نے کی؟ پیسوں کی آفر دے رہے تھے وہ اوورسیز تھے، ان کے نمبر شو ہوتے تھے واٹس ایپ پر۔ جو 9 کالر آئی ڈی ہے اس کا نمبر شو نہیں ہوتا، وہ تھریٹس کی کال۔ کتنے پیسوں کی آفر ہوئی اور وہ کیا وجوہات تھی کہ درخواست واپس لو؟ جی، وہ کہہ رہے تھے اپنے کیسز واپس لے لیں، اور کوئی آواز نہ اٹھائیں، ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں۔ پہلے کہتا 3 لے لیں، 4-5 کروڑ روپے کی میاں صاحب کو کہیں، میرے ایسوسیٹ بھائی ہیں، ان کو آفر آئی تھی۔ 5 کروڑ پہ آپ نے ریجیکٹ کیا تھی، یا کم از کم 3 کروڑ پہ آپ نے ریجیکٹ کیا؟ ہاں، ریجیکٹ کی، اور آپ نے کہا جی میں نے درخواست دے کے کارروائی کی۔ جی میں نے کہا جی اگر تو یہ غلطی کا اعتراف کرے، قوم سے معافی مانگے، مسلمان بھائیوں سے معافی مانگے، اگر یہ معافی نہیں مانگتا تو ہی ول گو بیہائنڈ دا بار۔ قانونی کٹہرے ہیں، قانونی عدالتیں ہیں، یہ سامنا کرے گا۔ چلیں، آپ نے درخواست دی اور انہوں نے معافی مانگ لی، آپ کے کہنے پہ یہ تو بڑا اچھا ہوگا کہ آپ اس کی درخواست لے کے واپس کر دیں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اب اس طرح کے یوٹیوبرز تو بہت سارے ہیں جنہوں نے اس طرح کی ہے، ناظرین کو یہ بتائیں کہ صرف رجب بٹ پہ ہی آپ نے اپلیکیشن کیوں دی؟ دیکھیں، میں نے ویڈیو ہی صرف ان کی دیکھی، اللہ شاہد، اللہ گواہ ہے، میں نے ویڈیو صرف ان کی دیکھی، لیکن میرے سننے میں تھے بہت سے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ تو آج میں نے اور میری لیگل ٹیم نے ان کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا کہ میرے بھائی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں، جہاں پر نعوذ باللہ اسلام کی، مذہب کی، جائے نماز کی توہین ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کی تو میں مجموعی ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ جو وار چل رہی ہے یہ ساری، کہ یہ صرف رجب بٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا کوئی فیم حاصل کرنے کے لیے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرے بھائی، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پچھلے کچھ 12-13 دن سے رجب بٹ کو جانتا ہوں۔
میری رجب بٹ سے کبھی ٹیلی فونک بات نہیں ہوئی, میری رجب بٹ سے کوئی ذاتی لٹیگیشن نہیں ہے, نہ میری کوئی دعوت ہے. جنگ تھی اسلام کی, توہین نعوذ باللہ توہین نماز کی, اس پر میں نے آواز اٹھائی اور اللہ مجھے سرخرو کیا. آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ کی ایک ویڈیو ہے جس میں آپ نے کہا جی کہ میں اسکرول کر رہا تھا تو میری اچانک نظر پڑی رجب بٹ ویڈیو پہ. پھر آپ نے اپنے ایک ایسوسیٹ سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم کافی سارے 17-18 لوگ بیٹھے تھے میرے. تو اس میں سے کس کا مشورہ آپ کو سمجھ آیا, یا وہ کون ہے وہ ایسوسیٹ, وہ لائر کون ہے جنہوں نے کہا کہ اس پہ کارروائی قانونی ہمیں کرنی چاہیے, اسٹینڈ لینا چاہیے؟ 17 جس میں کولیگس بھی ہیں, ایسوسیٹس بھی ہیں, وہ 17 لوگ تھے. 17 کے 17 لوگوں نے, عطا ہے, عطا الرحمان صاحب ہیں, عرفان صاحب ہیں, افضال بھٹی صاحب ہیں, رانا محسن صاحب ہیں, اور سائیکل بھائی احتشام بھائی ہیں, کافی سارے لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے مجھے کہا چوری تیک صاحب نے, انہوں نے کہا جی ایکشن لیں, اور میں نے ایکشن لیا. تو یہ سوشل میڈیا پہ میرا سوال پھر وہی ہے جو بوچھار ہے سوالوں کی, وہ یہی کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مطلب کر تو آپ کافی دیر سے رہے ہیں, 8-10 سال تو ہو گئے آپ کو کم از کم قانون سنبھالے ہوئے یہ سارا معاملات میں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سستی شہرت کے لیے یہ معاملات ہیں, تو ان کو کیا کہیں گے آپ؟ میرے بھائی, نہ مجھے فیم کی لالچ ہے, نہ مجھے ویوز کی لالچ ہے. میرے 5-6 ملین اپنے فالوورز ہیں. میرے ٹک ٹاک پہ 3 اکاؤنٹ 1.4 1.8 2.1 کے اکاؤنٹ بلاک ہو چکے ہیں. موجودہ اکاؤنٹ پہ بھی کچھ 4.5 لاکھ فالوور ہیں. میرے فیس بک پہ 1.5 ملین فالوورز ہیں. میرے سوشل میڈیا پہ 4-5 ملین فالوورز ہیں. میں الحمدللہ حق اور سچ پر آواز اٹھاتا ہوں. 18-20 ملین پہ ویڈیوز جاتی ہیں. اور رہی بات فیم اور پیسوں والی, جو لوگ یہ مجھ پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں, میرا کوئی بھی اکاؤنٹ مونیٹائز نہیں ہے. مونیٹائزیشن رجب بٹ صاحب دی ہے, ویڈیو وائرل ہونا دی ہوندی ہے, پیسے دی لوڈ ویڈیو کے مطلب پیسے ان کو ملنے ہیں, مینوں نہیں ملنے. میں اللہ دی ذات نو حاضر ناظر رکھ کے کہنا کہ میں فیم شہرت واسطے کام نہیں کیتا. منوں برا لگا, منوں غصہ آیا, کیونکہ مینوں نماز دی بے حرمتی لگی, میں آواز چکی.